الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں میرے ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ توحید کی تشریح کی، تو توحید کے ساتھ آج سے ہم رسالت کے بارے میں بات کریں گے۔ جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی سے سرشار ہیں اور اس کے لاڈلے فرزند ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہونے کی، زحمت گوارا کریں۔ قرآن پاک میں ان کے برے اعمال اور رذیل حرکات کا تذکرہ موجود ہے، مگر ایسی حرکات و اعمال کے باوجود وہ خدا سے دوستی کا دم بھرتے تھے۔ لیکن اب اللہ کریم نے ان آیات میں تنبیہ فرمائی، وارننگ دی کہ محبت الہی کا دعویٰ بغیر دلیل قابل قبول نہیں، اور دلیل یہ ہے کہ اب تم اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر تم نے سچے دل سے اطاعت کی تو تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی قبول ہوگا، اور اس کے ساتھ اللہ تمہیں ایک اور نعمت سے سرفراز کرے گا کہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے مشروط کر دیا ہے۔ اگر تم صرف یہی دعویٰ کرو کہ ہم اللہ کی باتیں مانتے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ نے اس کی نفی کر دی اور اسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے مشروط کر دیا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے آتی اللہ فرمایا، وہاں آتی الرسول بھی فرمایا، یعنی جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا بھی حکم دیا۔ اب اگر امت مسلمہ اتباع حبیب خدا کو اپنا شعار بنا لے اور سنت حبیب کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال لے تو کیا اللہ کی محبوب قوم نہ بن جائے گی؟ لیکن سر ندامت سے جھک جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور ہیں۔ کیونکہ اگر سچی محبت ہوتی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں سرگرم ہوتے، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی بخشش اور مغفرت کے امیدواروں میں شامل ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔